بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم ان لمحات کا ذکر کریں گے جب مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام ایک بچے کو خریدنے کے لیے بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ انتہائی دکھ اور خوف کی کیفیت میں فرشتے کا اس ہجوم کے دوران ہی آ جانا اور دونوں کا آپس میں مائنڈ ٹو مائنڈ بات چیت کرنا، جسے آج ماڈرن سائنس میں ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے، یہ وہ لمحات تھے جن کا ذکر بے شمار شاعروں اور لکھاریوں نے اپنی تحریروں میں کیا۔ مثلاً وفا ہوتی اگر خون کے رشتہ داروں میں، یوسف نہ بکتا کبھی مصر کے بازاروں میں۔ یعقوب علیہ السلام رو رو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ عظیم ہستیاں ہدیہ عطا کر کے واپس نہیں لیتی، اے ہر عطا کرنے والے سے زیادہ عطا کرنے والے، میرا یوسف کہاں ہے، اسے لوٹا دے۔ پھر انہیں اچانک یوسف کے بچپن والی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب یوسف علیہ السلام بازار میں ہوتے ہیں اور ان کی بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں اور واقعی وہ دل میں رو رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران یعقوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، مجھے یقین ہے کہ تم زندہ ہو۔ اتنے میں زوجہ کھانا لے کر آتی ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ ایک بار اور پوچھ لو بیٹوں سے کہ یوسف کے ساتھ آخر کیا سلوک کیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام بولے، دو وجہ سے یقین ہے، ایک تو یہ کہ بھیڑیے نے اس کا کرتا نہیں پھاڑا، دوسرا یہ کہ میرا دل کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ زوجہ بولی، پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر میں پھر بھی پوچھ لوں گی۔ دل ہی دل میں یعقوب علیہ السلام سوچتے ہیں کہ کاش یہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، توبہ کر لیں، کیونکہ انہیں بیٹوں کے آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے۔ ماں نے جب بیٹوں سے پوچھا تو بیٹوں کا وہی جواب تھا کہ 1000 بار تو بتایا ہے۔ ماں نے کہا 1000 بار بھی بتاؤ گے تو تم جھوٹ ہی بولو گے، کیونکہ اسے بھیڑیوں نے نہیں کھایا بلکہ بھیڑیا صفت بھائیوں نے مارا ہے۔ جب زوجہ روتی ہوئی سامنے آئے تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹوں نے کیا جواب دیا ہوگا۔ مصر کا بازار، چاروں طرف زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلام، سبزی گوشت کی مارکیٹ کی طرح آوازیں، انسانوں کو بیچنے کے لیے بولیاں لگ رہی ہیں۔ دوسری طرف ایک بچہ حیران و پریشان دل میں یہ خوف لیے بیٹھا ہے کہ اب اسے کون اور کہاں لے جائے گا، کیسی زندگی ہوگی۔ قافلے والوں نے یوسف کو بڑے احترام سے تخت پر بٹھایا ہوا تھا، اچھے سے کپڑے پہنا کر، اور زیادہ سے زیادہ بولی لگانے والے کو دینے کا ارادہ تھا۔ بعض قافلے والوں نے تو بیچنے سے منع بھی کیا۔ یوسف کو دیکھ کر آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، بولیاں لگتی رہیں زیادہ اور زیادہ۔ ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اتنا حسین بچہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لوگ پیسے بڑھاتے رہے مگر مالک نہیں مانا۔ یوسف کے لیے ہجوم بڑھتا رہا تو بچے کی پریشانی بھی بڑھنے لگی کہ اچانک اسی ہجوم میں وہی کنویں والا فرشتہ آ کر یوسف سے بولا، اداس مت ہو یوسف، آج یہ تمہارے خریدار ہیں، ایک دن تم ان سب کو خرید لوگے۔ یہ گفتگو فرشتے اور یوسف کے درمیان ظاہری طور پر نہیں بلکہ مائنڈ ٹو مائنڈ ٹرانسفر ہوئی۔ یوسف بولا، یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہاں کیوں جمع ہیں؟ فرشتہ بولا، خوبصورتی سب کے وجود میں ہوتی ہے مگر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن تمہارے اندر انسانی وجود کی خوبصورتی بظاہر بھی متجلی ہے، لہٰذا یہ سب لوگ اپنے اندر موجود یوسف کی اصلیت اور حقیقت کو دیکھنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ہی کھوج میں ہوتا ہے۔ یوسف بولا، یہ لوگ میری خوبصورتی اور حسن کے خریدار تو ہیں مگر اپنے اندر موجود خوبصورتی کی حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ فرشتہ بولا، اپنے اندر موجود خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چشم بصیرت چاہیے، مطلب یہ کہ باطن کے اندر دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت۔
فرشتہ بولا کہ وہ حقیقت، وہ حسن جو کسی کے باطن میں ہوتا ہے، اللہ نے اسے تمہارے ظاہر میں بھی متجلی اور قابل مشاہدہ کر دیا ہے۔ اور یوسف، بصیرت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، مطلب ہر ایک باطن کو نہیں کھوج سکتا، مگر بصارت سب کی ہوتی ہے، ظاہری آنکھ سے سب دیکھ سکتے ہیں۔ یوسف بولا، اس طرح تو میں بھی ان سب کی طرح ہی ہوا، تو پھر بھی انہیں میری اتنی خواہش ہے کیونکہ یہ اپنے باطنی حسن سے واقف نہیں ہیں۔ فرشتے نے کہا، انہیں یوسف کی خواہش نہیں بلکہ خدا کے خلیفہ کے دیدار کی خواہش ہے ان کو۔ فرشتہ مزید بولا، آدم کے دیدار اور زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کا اور شوق کا تو سنا ہوگا نا تم نے یوسف؟ اسی دوران بولی لگانے والوں کی آواز اتنی زیادہ بلند ہوئی، 250 سکے، اور یوسف کا ذہنی تسلسل جو رابطہ تھا فرشتے سے وہ ٹوٹ گیا۔ یوسف اپنے چاروں طرف بڑھا ہوا ہجوم دیکھ کر مزید حیران اور پریشان ہوا۔ اس کی قیمت اوپر سے اوپر جاتی رہی۔ اسی دوران مصر کے فرما روا کی بازار میں آمد ہوئی۔ ایک خوبصورت غلام بچے کے گرد بولیاں لگانے والوں کا ہجوم دیکھ کر وہ بھی اپنی بگھی ادھر ہی لے آیا۔ بات اب 50 درہم سے بڑھ کر 1500 سونے کے سکوں تک جا چکی تھی کہ عزیز مصر پوتیفار نے رقم ڈبل کر کے 3000 سونے کے سکوں کی بولی لگا دی۔ لہٰذا بولی لگانے والے سب لوگ خود ہی پیچھے ہٹ گئے کہ ہم تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب آپ ہی اس غلام کے مالک ہیں۔ یوسف کے چہرے پہ پریشانی اور فکر مندی واضح نظر آ رہی تھی۔ عزیز مصر یوسف کو اپنی بگھی میں بٹھا کر لے گیا۔ قافلے میں موجود جس شخص نے اپنی آنکھوں سے یوسف کے معجزات دیکھے تھے وہ بہت پریشان ہو کر سوچتا ہے کہ اس بچے کے لیے تو سونے کے پہاڑ بھی کم تھے، اسے کیوں معمولی چیز کی طرح بیچا گیا؟ ادھر یوسف آگے پیچھے گھوڑوں کے پروٹوکول میں تمام شہر کو حیرت سے دیکھتے ہوئے محل میں داخل ہوتا ہے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔